بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ من لہ الخیار جو ہے، جس کے لیے خیار ہوتا ہے، وہ اگر فوت ہو جائے تو خیار شرط اس کا باطل ہو جاتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف تھا، ان کی دلائل اور ان کے جوابات ہم نے سنے۔ اب آگے یہاں سے بتا رہے ہیں، امام محمد کی جامع الصغیر کی عبارت سے مسئلہ بتا رہے ہیں۔ قال، فرمایا، ومن اشترى شیئا، جس نے کوئی چیز خریدی، وشرط الخیار لغیرہ، اپنے علاوہ کے لیے اس نے خیار کی شرط لگائی۔ خریدنے والا اور بیچنے والا ہے، خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی 3 دن کے خیار پر، لیکن یہ خیار یہ دوسرے شخص کے لیے، یعنی وہ اگر چاہے گا کہ اس بے کو جائز کر دے تو بے جائز ہو جائے گی 3 دن میں، اور اگر وہ چاہے گا کہ بے فسخ کر دے تو بے فسخ ہو جائے گی 3 دن، دوسرے کے لیے خیال رکھتا ہے اپنے علاوہ کے لیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ، تو اب ان دونوں میں سے، مشتری یا جس کے لیے خیار کی شرط رکھی ہے، ان دونوں میں سے جو بھی بے کو جائز قرار دے گا، جاز الخیار، بے جائز ہو جائے گی اور یہ خیار بھی درست ہوگا۔ وَأَيُّهُمَا نَقَضَ، اور جو ان میں سے جو بھی اس کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، تو کیا انتقدہ، تو بے فسخ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اصل ھذا، اب اس کی اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے اس کا؟ یہاں ایک عاقدین کے علاوہ تیسرے کے لیے یہ شرط لگائی جا رہی ہے، تو کہہ رہے کہ ان اشتراط الخیار لغیرہ جائز استحسانا، غیر کے لیے خیار کی جو یہ شرط لگانا ہے وہ استحسانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وفی القیاس لا یجوز، تو قیاس کے اعتبار سے تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ وہوا قول ظفر، اور یہی قول امام ظفر کا بھی ہے کہ اس طرح سے عقیدین کے علاوہ تیسرے شخص کے لیے کیا ہے، خیار شرط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ لأن الخیار من مواجب العقد واحکامہ، اس لیے کہ بھئی جو خیار ہے، خیار شرط ہے، وہ عقد کے لوازمات اور اس کے احکام سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقد جو ہوتا ہے، عقد بے ہوتا ہے، اس میں ضرورت ہوتی ہے خیار کی، تو اس کے لیے خیار کیا ہے، مشروط کیا گیا ہے، خیار کا شرعی طور پر اس کو جواز دیا گیا ہے، اس کا تعلق عقد کے ساتھ ہے، اور کیا ہے، وہ عقد کے لوازمات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلا يجوز اشتراطہ لغیرہ، تو اب اس کا شرط دوسرے کے لیے لگانا جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ اشتراط ثمن علی غیر المشتری، کیونکہ ثمن کی شرط غیر مشتری پر لگانا، یعنی بیع کرتے وقت یہ کہے کہ بھئی یہ چیز خریدی لیکن اس کا ثمن دوسرے پر واجب ہوگا، دوسرا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، دوسرے کے اوپر شرط لگا کر، ثمن کی شرط لگا کر بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں دوسرے کے لیے خیار شرط بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنِ الْعَاقِدِ، ہمارے نزدیک تو استحساناً جائز ہے، لیکن اس کی کیا ہے وجہ؟ کہہ رہے ہیں کہ خیار یہ جو غیر عاقد کے لیے ثابت ہو رہا ہے، وہ لا یثبت، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے الا بطریق النیابت عن العاقد، یہ عاقد کی جانب سے نائب ہو کر ثابت ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے عاقد اور جو عاقدین ہیں وہ بے میں، عقد بے میں اصل ہوتے ہیں، تو غیر کے لیے اصالتاً اور اصل طور پر تو یہ خیار ثابت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب حاجت پڑتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس سے زیادہ اس کے علاوہ جو تیسرا شخص ہے وہ بے کے بارے میں اور مبیع کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہوتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیز دکھانی ہے یا وہ کہے کہ بھئی خرید لیتے تو خرید لے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی حاجت پڑتی ہے، تو عاقد کو چونکہ یہ اختیار ملا ہے تو عاقد کی نیابت میں اس کو بھی اختیار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَيُقَدَّرُ الْخِيَارُ لَهُ اقتداءً، تو اس کے لیے جو خیار ہوگا وہ کیا ہے، اقتداءً،
ثابت ہو جائے گا. یعنی خیار تو یہاں پر دوسرے کے لیے لگایا گیا ہے، تیسرے شخص کے لیے لگایا گیا ہے، لیکن ابتداءً اس کے مشتری کے لیے بھی کیا ہے، ثابت ہو جائے گا. ثم یجعل هو نائبا عنہ، پھر کیا ہے، جو تیسرا شخص ہے اس کو اس عاقد کی مشتری کی جانب سے نائب بنا دیا جائے گا، تصحیحا لتصرفہ، مشتری کے تصرف کو کیا ہے، صحیح کرتے ہوئے، کہ مشتری کا جو تصرف ہے اس میں صحیح ہو جائے، اس لیے اس کو کیا ہے، نائب بنا دیا جائے گا. وعند ذلک، اب جب دونوں کے لیے خیار ثابت ہو گیا تو یکون لکل واحد منہما الخیار، ہر ایک کے لیے کیا ہے، ان میں سے خیار ہوگا. فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انتقض، ان دونوں میں سے جو جائز کر دے گا بے کو تو بے جائز ہو جائے گی، اور جو توڑ دے گا وہ تو بے کیا ہے، ٹوٹ جائے گی. وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ يُعْتَبَرُ السَّابِقُ، اب یہ ہوا کہ بھئی دونوں مشتری کے لیے بھی خیار ہے، تیسرے شخص کے لیے بھی خیار ہے، تو اگر ایک نے کیا ہے، بے کو جائز قرار دیا، دوسرے نے فسخ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یعتبر السابق، ان دونوں میں سے جس نے پہلے اپنے خیار کو استعمال کیا ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. اگر مشتری نے یہ کہا کہ بھئی میں نے بے جائز قرار دیا، پہلے کہہ دیا، اور بعد میں تیسرے شخص نے کہا کہ میں بے فسخ کرتا ہوں، تو مشتری کی بات مانی جائے گی. وجودہ فی زمان لا یزاحمہ فیہ غیرہ، کیونکہ جو یہ اجازت یا فسخ ہوگا یہ ایسے زمانے میں سابق سے پایا گیا ہے جس میں کیا ہے، دوسرا اس کے کوئی مقابلے میں نہیں ہے. یعنی اگر پہلے کسی شخص نے بے کو جائز قرار دیا یا فسخ قرار دیا تو اس کے مقابلے میں جو تیسرے شخص کو خیار تھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی ابھی نہیں کہہ رہا ہے، تو وہ نافذ ہو گیا. اگر بے کو جائز قرار دیا تو بے لازم ہو گئی، فسخ قرار دیا تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب تیسرا شخص اب بعد میں اس کو فسخ کر رہا ہے یا جائز کر رہا ہے، تو اب اس کا کیا ہے، کوئی بھی کسی بھی صورت میں اس کا واقع ہونا نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا، لیکن اگر کلام دونوں میں سے ایک ساتھ دونوں کا نکلا، ایک نے کہا کہ بے جائز قرار دی، ایک نے بے کو فسخ قرار دی، اور ایک ساتھ دونوں کا کلام نکلا، تو اب کس کا اعتبار ہوگا، کس کے کلام کا؟ یعتبر تصرف العاقد فی روایت، تو ایک روایت میں عاقد کے تصرف کا کیا ہے، اعتبار کیا گیا ہے. یعنی عاقد جو ہے، مشتری ہے، اس کے کیا ہے، تصرف کا اعتبار ہوگا. مشتری اگر بے کو جائز قرار دیا ہے تو اس کی جائز بے مان لی جائے گی، اور اگر اس نے بے کو فاسق قرار دیا ہے تو اس کی بے فسق مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں عاقد کا تصرف کا ایک روایت یہ ہے. وَالتصرف الفاسق فی اخرى، اور دوسری روایت کے مطابق جو بے کو فسخ کرے، دونوں میں سے چاہے کوئی بھی ہو، عاقد ہو یا تیسرا شخص ہو، بے کے فسخ کرنے والوں کا اعتبار ہوگا. وجہ الاول ان تصرف العاقد اقوی، ٹھیک ہے، پہلی وجہ کیا ہے، پہلے کی وجہ کہ عاقد کے تصرف کا اعتبار ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ عاقد کا جو تصرف ہے وہ زیادہ قوی ہے. کیوں؟ لأن النائب یستفید الولایت منہ، اس لیے کہ جو یہ نائب ہے، تیسرا شخص ہے، اس کو جو ولایت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کی جانب سے مل رہی ہے؟ عاقد کی جانب سے مل رہی ہے، کیونکہ خیار شرط تو پہلے اس کے لیے ہے اور پھر اس کے نائب کے طور پر دوسرے کی مل رہی ہے. تو جو اصل ہوتا ہے وہ کیا ہے، قوی ہوتا ہے، نہ کہ نائب. کیونکہ قوی اقوا جو ہے، زیادہ قوی ہے، اس کا تصرف کا کیا ہے، بات مانی جائے گی. تو عاقد یہاں پر زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے اس کے تصرف کو مانا جائے گا. وجہ الثانی ان الفسق اقوا، دوسری جو صورت ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ فسق زیادہ قوی ہے، یعنی بے کے جائز قرار دینے میں اور فسق کرنے میں کیا ہے، فسق زیادہ کیا ہے، قوی ہے. وہ کیسے؟ لأن المجاز یلحقہ الفسق، اس لیے کہ بے کو جائز قرار دینے کو فسق لاحق ہو سکتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے کو جائز قرار دے دیں، اس کے باوجود بھی بے فسق ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر مشتری نے بے کو کہا کہ بے میں نے جائز قرار دی، بے درست قرار دی،
لیکن ابھی بائیں ہی کے پاس تھی اور وہ ہلاک ہو گئی، تو ظاہر ہے مشتری کے جائز قرار دینے کے بعد بھی بیع فسخ ہو جائے گی، کیونکہ مبی تو ہے ہی نہیں، بائیں کے پاس ہی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے یہاں پر بیع کے جواز کے بعد بھی اس کو فسخ کیا ہے، لاحق ہو گیا۔ والمفسوخ لا تلحقه الاجازت، لیکن ایک بار فسخ ہو جانے کے بعد اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی، فسخ ہو گئی، اب یہ جائز نہیں قرار دے سکتا، جائز قرار دینا ہوگا تو پھر دوسری بار عقد کرنا پڑے گا۔ ولما ملک كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف، کہہ رہے ہیں کہ جب ان میں سے ہر ایک کیا ہے، تصرف کا مالک ہے، یعنی دونوں کو تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو رجحنا بحال التصرف، تو اب قوی اور ضعیف میں کیا ہے، تصرف کا حال دیکھا جائے گا، کہ یعنی جو فسخ کرنا ہے یا جائز قرار دینا ہے بے کو، یہ تصرف کو کیا ہے دیکھا جائے گا، نہ کہ تصرف کرنے والے کو عاقد ہے یا تیسرا شخص ہے اس کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ وقیل الاول قول محمد وثانی قول ابی یوسف، ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلا جو قول تھا عقید کے تصرف والا وہ امام محمد کا قول ہے، اور دوسرا یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب وستخرج ذالک، اور یہ جو ہے کہ محمد امام ابو یوسف کا یہ کیا ہے، یہ قول ہے، یہ باقاعدہ ان کا قول نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ قول مانا گیا ہے ایک دوسرے قاعدے سے، وہ کیا ہے کہ مما اذا باع الوکیل من رجل، کہ وکیل نے ایک آدمی کو کوئی چیز بیچ دی، والموکل من غیرہ معا، اور اس کے ساتھ ہی موکل نے دوسرے کو وہی چیز بیچ دی، تو فمحمد یعتبر فیہ تصرف الموکل، تو امام محمد اس میں موکل کے تصرف کو اعتبار کرتے ہیں، یعنی موکل کے تصرف واقع ہوگا کہتے ہیں، کیونکہ وہ عقید ہے، وہ اصل ہے۔ ابو یوسف یعتبرہما، اور ابو یوسف کیا ہے، دونوں کا تصرف مانتے ہیں، تو دونوں کے تصرف ماننے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو عاقد ہونے یا غیر ہونے سے وہ کیا ہے ترجیح نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ قول ان کا دونوں کا ہے، اس مسئلے سے نکالا گیا ہے۔